الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حسيسا أتباعهم الذين ورثوا علمهم العلماء ورثة الأنبياء أما بالله بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا ایک بک انگریز بنائی ہے تے دوجی بک دا نام قرآن تے کو بک وچ دنیا رل گئی ہے تے دوجی بک تو دور انسان تے کو بک وچ بک غیرت دا تے دوجی بک وچ مقصد انسان او فیس بک نہیں اتھے کم آنا جتھے کم آنا قرآن مختصر حمد و صلاة تو بعد اللہ رب العزت دا نہایت ہی فضل و کرم ہے وہ دی توفیق خاص نل اج جس مقام تے جمع ہوئے ہیں دعا کرو اللہ تعالی میرا اور تساں ساریاں دا اس مقام تے جمع ہونا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے قرآن جتھے لا ریب کتاب ہے قرآن دا جتھے اے اعجاز ہے کہ اے بے عیب کتاب ہے قرآن دا ایک قرآن انقلابی کتاب ہے
معنی یہ ہے کہ جیڑا بندہ قرآن نو دل لا کے پڑھ لوے یا جیڑا بندہ قرآن نو دل لا کے سن لوے، میں اللہ دی قسم چک کے کہہ سکنا کہ او دی زندگی چ انقلاب آ جائے گا۔ شرط کوئی ہے کہ دل لا کے پڑھنا ہے تے دل لا کے سننا ہے۔ قرات دے میدان اندر ایک بہت بڑا نام ہے، عزت مآب جناب محترم قاری باسط عبد الصمد رحمت اللہ علیہ، مصر دے ایک بڑے عظیم الشان قاری گزرے۔ انہوں کو کسی نے پوچھا ممالک اندر بیرون جگہ تے قرآن پاک دی تلاوت واسطے جاندے ہو، تو انہوں اللہ نے ایک خوبصورت آواز عطا فرمائی ہے، کوئی قرآن دی تاثیر دا تواڈی زندگی دا کوئی انوکھا واقعہ ہے تے وہ سناؤ۔ وہ فرمانے نے ویسے تے قرآن دی تاثیر دے بے شمار واقعات نے میری زندگی، لیکن ایک واقعہ میں نے بڑا یاد ہے۔ فرمانے نے کہ میں نے مصر دے صدر دا پیغام آیا، مصر دے صدر دا نام سی کمال عبد الناصر، پرانی بات ہے۔ انہاں میرے پیغام پہ جیا کہ میں فلاں تاریخ نو روس دے دورے تے جانا تے تسی میرے نال جانا ہے۔ کہنے نے میں ہویا پریشان بھی ہویا بھی میں نو لے کے جان دا کی مان ہے، ایک روس دا دورہ ہے، چلو کوئی مسلمان ملک ہندا، سعودیہ ہندا، کوئی اور ملک ہندا، تو میں سمجھدا کہ اتھے چلو کو قرآن پاک دی تلاوت دی محفل ہوئے گی، میں تلاوت کرنی ہے دے ملک کی مسلمانہ دا نہیں، میں نو اتھے نال لے کے جان دا معنی کو سمجھ نہیں آیا۔ فرمانے نے جدو وقت آیا میں مصر دے صدر نال سفر شروع کیتا، تو میں اس سوال انہاں آگے رکھیا کہ میں نے یہ دسو کہ ایک غیر مسلم ملک دے اندر تسی میں نے لے کے جا رہے ہو، دی وجہ کی؟ انہاں آکھیا بھی دی وجہ یہ ہے کہ اس دورے تو پچھلا دورہ جدو میں مصر دا کیتا سی نا، روس دا دورہ جدو میں کیتا سی تے روس دے کچھ بڑے عہدہ داران لوگاں نے میں نے اپنے مذہب دی دعوت دیتی، یہودی یا عیسائی مذہب میں نے دعوت دیتی کہ تسی اس مذہب نو قبول کرو، ساڈا مذہب بڑا اچھا ہے۔ انہاں میرے سامنے اپنے مذہب دے خصائص بیان کیتے، اودیاں خوبیاں، اودیاں اچھیاں خصلتاں دا ذکر کیتا، تے کہنے نے میں دل وچ سوچیا کمال انہاں دی ضرورت ہے، اے میں نو اپنے مذہب دیاں خصوصیتاں دس دے پینے، انہاں نو میرے مذہب اسلام دا جے پتہ ہی کوئی نہیں۔ تے کہنے نے میں انہاں نو یہ کہہ کے آساں کہ میں ہن دوبارہ جدو روس دے دورے تے آواں گا نا تے میں تانوں پھر اپنے مذہب اسلام دے متعلق دساں گا کہ میرا مذہب کڈا عالیشان۔ تے کہنے نے میرے ذہن چ ادوں تو یہ گل سی کہ ہن میں روس دے دورے تے جانا ہے تے میں قاری عبد الباسط نو نال لے کے جانا ہے، تے میں اس واسطے تینوں نال لے کے جا رہا ہوں تاکہ تو اتھے قرآن پڑھیں، انہوں نے پتہ لگے کہ اسلام کتنا عظیم الشان مذہب ہے۔ حضرت قاری عبد الباسط رحمت اللہ علیہ فرماتے نے اسی اتھے پہنچے روس اندر، انہوں نے جڑی کو اپنی سرکاری میٹنگ سی وہ کر لئی، اس تو بعد ساڑھے ملک دے صدر دے کہن تے انہوں نے ایک چھوٹی جی محفل تمام کیتا، جے دے اندر وہ تمام غیر مسلم بٹھائے گئے، اور میں نو کمال عبد الناصر کہن لگے قرآن پاک
تو قاری عبد الباسط رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں سورہ مریم دا انتخاب فرمایا کہ میں سورہ مریم دی تلاوت کرنا فرماتے ہیں میں سورہ مریم دی تلاوت شروع کر دیتی تے میں قرآن پڑھ رہا ساں تے سارے گورے رون رہے سن انہاں دی اکھاں چو آنسو ڈل رہے سن اکھاں چو رو رہے آنسو گر رہے فرمانے نے میں قرآن پاک دی تلاوت تو مکمل کیتا ساڑھے ملک دے صدر محترم انہوں نے پوچھن لگے ہو کیوں رو رہے ہو تو انہوں کو سمجھ بھی آ رہی بھی ساڑھے قاری صاحب کی کہہ رہے ہیں کی پڑھ رہے ہیں کو سمجھ آ رہی تو وہ کہنے لگے سانو سمجھ نہیں آ رہی لیکن سانو سکون بڑا آ رہے ہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کی پڑھ رہے ہیں کی کہہ رہے ہیں سمجھ نہیں آ رہی لیکن اینا اثر ہو رہا ہے کہ سانو زندگی کدی اینا سکون نہیں ملیا جنہ سکون سانو مل رہا ہے تو پھر مصر دے صدر نے انہوں نے واقعہ کہ دیکھو ہجے تانوں سمجھ نہیں آ رہی تے تانوں اینا سکون آ رہا ہے تے جے تانوں سمجھ آ جاوے تے کنا سکون آئے گا یہ ہے قرآن یہ ہے قرآن دی تاثیر بس وائے ناکامی کہ اس قوم نو قرآن پڑھنا بھول گیا قرآن نو اسی اپنا ساتھی نہیں بنایا میرے خیال اندر جڈی بے وفائی اس قوم نے قرآن نال کیتی ہے نا شاید ہی کسے نال کیتی ہوئے اسی بے وفا ہو چکے ہیں قرآن دے معاملے دے اندر آؤ واپس لوٹو قرآن والا اور کتاب ہے شرط وے کہ پڑھنا دل لا کے تے سننا بھی بولو پڑھنا بھی دل لا کے تے سننا بھی دل لا اے دو کم کر لو جدو پڑھو دل لا کے پڑھو جدو سنو دل لا کے سنو اے ویکھو اے میں قرآن اللہ دا ہاتھ جو پھڑ کے کہنا دل لا کے پڑھنا تے سننا تہاڈا کام ہے تہاڈی زندگی نو بدل دینا رب کائنات دا کام ہے بشرطے کہ دل لا کے سننا تے پڑھنا بس آج میری گفتگو دا جڑا عنوان ہے نا وہ اینا ہی نہیں قرآن پڑھو دل لا کے قرآن سنو بولو قرآن سنو دل لا انقلاب آئے ہجرتاں دو مشہور ہیں کنیاں ہجرتاں مشہور ہیں دو ایک ہے ہجرت مدینہ ایک ہے ہجرت حبشہ ہجرت مدینہ بعد جو یہ تے ہجرت حبشہ پہلے ہوئی یہ ادو دی گالے جدو مسلمان تھوڑے سن چاند مسلمان سن مسلمانہ اتے کافر چودھری ظلم کر دے سن مٹھی بار مسلمان کٹھے ہو کے نبی پاک علیہ السلام کو آئے اور آکے عرض کر دینے اللہ دے پیغمبر برداشتہ ہاں ساڑھے کو ظلم برداشت نہیں کیتے جاندے اگر تسی مہربانی کرو تے سانو کسی اور جگہ تے جان دی اجازت دے دیو جدو حالات بہتر ہو گئے سی واپس آ جائے فرمایا کدھر جانا ہے اخیر ساڑھا ارادہ حبش جانا فرمایا بڑی اچھی گل ہے جاؤ میں تو اڈا امیر بنان لگا حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نو انہاں نو نال لے کے چلے جاؤ وہ تو اڈے امیر تے حضرت جعفر طیار حضرت علی رضی اللہ تعالی بڑے بھائی سن فرماندے نے مینوں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے جعفر میں تینوں سورہ مریم یاد کروا دینا کوئی موقع بن گیا نا اتھے کو پوچھ لیندا ہے کہ اسلام ہے کیا تسی جو مسلمان ہو دے کیا اسلام کیش ہے تے بطور تعارف نہ تو سورہ مریم میں تینوں یاد کروا دینا تے تو پڑھ کے سنا دے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی فرما دے نے میں نبی پاک علیہ السلام کو سورہ مریم یاد کر لی میں یاد کر کے چلا گیا میں جدو اتھے پہنچیا نا ہجے اے مسلمان جڑے نے نا مسلمانہ دا قافلہ ہجے حبشتر پہنچی ہے اسی کہ ادھر مکے والوں چمچے پہنچ گئے کون پہنچ گئے بولو تسی چمچے کدی نہیں ویکھے
ایک ہوندے سلور دے چمچے، ایک ہوندے سٹیل دے چمچے، ایک ہوندے پلاسکٹ دے چمچے، ایک ہوندے دو لتاں والے چمچے. ویکھے نے کدی کہ نہیں ویکھے؟ یہ دو لتاں والے چمچے اتنے پہنچ. انہاں جا کے نجاشی بادشاہ نو آکھیا بھئی یہ جی کر جنی جلدی ہو سکتا ہے جڑا مکے چو وفد آیا نا اپنے آپ نو مسلمان کہلوا دے نے، انہوں نے تو کٹ دے. یہ بندے ٹھیک نہیں. انہاں ساڑھے مکے چ لڑائیاں پاتیاں جھگڑے پوا دیتے کہ کھر دے تین تین ٹکڑے ہو گئے، باپ ادھر، ماں ادھر، بیٹا ادھر. اس تو پہلا کہ تیرے علاقے جو لڑائی پا دے انہوں نے تو کٹ دے. تے نجاشی بادشاہ جڑا سی نا وہ بڑا سیاںا بندہ. انہیں آکھا بھی گل ہے میں انہوں نے اپنے کول بلانا، انہوں دی گل سننا. جے رکھن والے ہوئے رکھ لیں گے، کڈن والے ہوئے کڈ چھڈاں گے. گل تے سننی چاہیے نا بھی کہیں دے کی. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ فرما دے میرے تک پیغام آیا کہ نجاشی بادشاہ تو بلا رہے. فرما دے میں چلا گیا. انجو دا دربار لگا ہے، سامنے نجاشی بادشاہ بیٹھا ہے، سجے کھبے دے پو پادری بیٹھے نے تے ایک پاسے وہ بھی بیٹھے نے، وہ بھی بیٹھے نے. بھلا کیڑے؟ ہاں 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 وہ بھی بیٹھے. فرمانے نے میرے کو سوال کردا ہے، میں جواب دینا. سوال کی کردا ہے؟ ذرا سوال سننا، توجہ کرنا. میرے گھر تساں دے پیر و مرشد جناب محمد. آواز کھولو یار تھوڑی جی، بڑے ڈبے نے، آواز کھولو تھوڑی جی. ایکو تھوڑی جی کٹ کر دیو، سادہ آواز کھولو ذرا، آواز میرے تک صاف آئے تاکہ میں منہ پیچھے بھی کروں. ایتھے منہ کیتا آواز رک گئی. اس طرح کرو بھی میں منہ پیچھے بھی کرا آواز پھر بھی کلیئر آئے. ساؤنڈ دے ہوتے انہیں سارے بٹن اسے واسطے ہوتے نے بھی انہوں جی میں مرضی کر لو ہو جاتا ہے. اس واسطے انہوں اونج کرو. توجہ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا دراؤ. میرے گھر تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہون والا قرآن حضرت جعفر نے یاد کر لیا ہے. فرما دینے میں جاؤ میرے کو نجاشی بادشاہ سوال کر دے، پوچھ دا کونو؟ میں آکھیا جی مسلمان آؤں. کتھوں آئے ہو؟ میں آکھیا جی مکے بچوں آئے آؤں. کیوں آئے ہو؟ آخر تاں آئے آں کیونکہ مکے دے لوگاں سانو مارے آئے، مکے دے چودھریاں ساڑھے تے ظلم کیتا ہے. تانگ ہو کے مجبور ہو کے تیرے علاقے دے اندر آئے آؤں. اچھا مکے دے لوگ توانو کیوں مار دینے؟ توہاڈا گناہ کیے، توہاڈا قصور کیے. تے حضرت جعفر فرما دینے ساڑھا گناہ ہے، قصور ہے. اسی کہنے لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ خدا سے ملاتا ہے، وحدت کا جام پلاتا ہے. یہ کلمہ الہ سے ملاتا ہے، وحدت کا جام پلاتا ہے. کہ سب منگتے وہ داتا پڑھ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اللہ اللہ اسی پڑھنے لا الہ الا اللہ. اچھا لا الہ الا اللہ تانوں سکھایا کنے؟ لا الہ الا اللہ تانوں پڑھایا کنے؟ فرمایا لا الہ الا اللہ سانوں سکھان والے پڑھان والے نے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. اللہ وہ کہتا ہے یہ کون ہے؟ یہ محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا تو انہوں نہیں پتا اے جڑے محمد نے نا صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے پیر بھی نے، میرے ویر بھی نے، میرے پیر بھی نے، میرے ویر بھی. حضرت چچا داد بھائی سننا نبی پاک نے اللہ میرے پیر بھی نے، میرے ویر بھی نے. ویر جدے کے جگ تے دو جانج دا ویر کوئی نہیں.
تے پیر جدے کے جگ تے دوجا جدا پیر ہے کہ کوئی دوجا پیر ہے جدا کوئی نہیں. اگلے دن فیس بک دے نا ایک بندے نے بابا سارے پیران دے نام کٹھے کر کے لائے سن. انہیں آکھا بھی لے بھی ویکھ لو بھی کنے کے پیر نے پاکستان ادھر پیر لکھیا سی تے ادھر شاہ لکھیا سی تے وچ خرے کی کچھ لکھیا سی. بس ادھر پیر لگا ہوئے تے ادھر شاہ لگا ہوئے وچ جو مرضی لا دیو بندے ویکھدے ہی نہیں. ہن کئیاں پیر لوٹے شاہ ہیں تے پیر پٹھڑ شاہ تے پیر کسیٹھے شاہ خرے کیویں بس ادھر پیر تے ادھر شاہ وچ جو مرضی دبی آؤ. حضرات سی وقارے ساڈے پیر نہیں. اللہ اللہ ساڈا پیر ایڈی عظمت والا ساڈے پیر دا نام لوگ کہندے نے بھابیو تسی بے پیرے ہو اور تانوں کنے آکھیا بے پیریاں. ساڈا پیر ایڈی عظمت والا ایڈی شان والا ساڈے پیر دا نام ایڈا لائے جدو زبان تے نہ آ جاندا ہے منہ وچ کھنڈ پہ جاندی ہے سینے وچ ٹھنڈ پہ جاندی ہے. اللہ کو اکبر لائے ساڈا پیر تے میں محبت نال کیا کرنا میرے پیر دی شان نرالی ہے میرے پیر دی شان نرالی. تسی کہنا نرالی. ہن ویکھو مولوی سارے چلے گئے میں یتیم بیچارہ کلا ہی رہ گیا ہے سارے بیچارے ڈر گئے. چلو آپا ہی ہوں آپا ایک دوسرے دا ساتھ دئیے خیر تے بس آپا ہی رہ گئے ہیں. اللہ اللہ میرے پیر دی شان نرالی ہے میرے پیر دی شان نرال. سرداری او سارے نبیاں دا سرداری او سارے نبیاں دا او دے موڈے تے کملی کالی میرے پیر دی شان نرالی. احمد نو چھڑ پاسے جامے توجہ احمد نو چھڑ پاسے جامے اور کو پیر بنانا جامے. احمد نو چھڑ توجہ احمد نو چھڑ پاسے جامے اور کو پیر بنانا جامے. نہیں قبول خدا نے کرنا پامے بنا لے تو چالی میرے پیر دی شان نرالی نرالی. اللہ اللہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دینے میرے پیر بھی نے میرے پیر بھی نے نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول آیا نا رسول آیا گھبرا گیا پریشان ہو گیا. نبی رسول فرمایا ہاں ہاں کلا نبی نہ کہے آخری نبی آخری رسول آخری پیغمبر کہندہ ہے وہ جڑا نبی ہوندہ ہے وہ دیتے آسمان کو جو تریا کردہ ہے. میں عیسیٰ پیغمبر نو منن والا ہوں ساڑھے عیسیٰ پیغمبر تے بھی آسمان تو کتاب آئیے جڑا تو آٹا نبی مکے والا ہوں اے دیتے بھی آسمان تو کو جایا کہ نہیں آیا ہو. حضرت جعفر فرماتے نے فاٹ میرے دماغ نے کام کیتا تے میں دل وچ سوچیا جعفر موقع بن گیا ہی موقع تو جان دیویں فائدہ اٹھا موقع دا. حضرت جعفر فرماتے نے میں فٹ بولیا بادشاہ سلام جی اگر اجازت دیو نا تے میں تانوں پڑھ کے نہ سناواں میرے نبی تے کی نازل ہوندا ہے میں تانوں سنا نہ دیواں میرے پیغمبر تے کی نازل ہوندا ہے. انہیں آکھا کوئی حرج نہیں سناؤ پڑھ کے کی نازل ہوندا ہے. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ بسم اللہ کر کے تے لگے پڑھن تے چمچے بولے نا 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 نا. انہیں آؤ توانو کیوں ہے چونپ ہے دے یکدم ہویا کی توانو. انہاں کیا اسی ایڈا لمحہ سفر کر کے تیرے کو اسے گلو تایا بھی تو سننا نہیں تو پھر سنی جانا ہے. انہیں یار سننار کی ہون لگے ہیں کیڑا میں نے پھاڑ کے مسلمان کر دے پہنے سنا دے ہی پہنے تے سنا لیں. انہیں آیا تیری مہربانی بادشاہ سلامت اے سننا
ए सुनने वाला बंदा जिहड़ा काम उन्हें आखा यार मैनू मुसलमान चंगा भला बंदा एवें इन्हां दे मगर लग के मैं मुसलमान नहीं हुंदा तुसीं मैं सुणन तां दिओ उन्हें आखा तुहाडी मेहरबानी है ये पोले पोले करके सुना लैंदे ने ते जिहड़ा सुन लैंदा